رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر کے خرچ اور سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے اور وہ حج نہ کرے تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، اللہ کے رسول کیا چیز حج واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، سفر، خرچ اور سواری۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ آدمی جب سفر، خرچ اور سواری کا مالک ہو جائے تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھیں، تو لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ لوگوں نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ اور پھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تم اس پر شاک گزریں۔ امام ترمذی کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد احرام باندھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم عبدالسلام بن حرب کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے جس نے یہ حدیث روایت کی ہو۔ جس چیز کو اہل علم نے مستحب قرار دیا ہے وہ یہی ہے کہ آدمی نماز کے بعد احرام باندھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع کیا اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی۔ سب سے پہلے جس نے اس سے روکا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ انہوں نے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، دونوں عمرہ کو حج میں ملانے کا ذکر کر رہے تھے۔ ضحاک بن قیس نے کہا، ایسا وہی کرے گا جو اللہ کے حکم سے نا واقف ہو۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت بری بات ہے جو تم نے کہی میرے بھتیجے تو۔ ضحاک بن قیس نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایسے کیا ہے اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی ایسے کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مشرق کی میقات عقیق مقرر کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم سرکش درندے، کاٹ کھانے والے کتے، چوہے، بچھو، چیل اور کوے مار سکتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں محرم ظلم ڈھانے والے درندوں کو مار سکتا ہے۔ سفیان ثوری اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں محرم ہر اس درندے کو جو لوگوں کو یا جانوروں کو ایذا پہنچائے مار سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشکی کا شکار تمہارے لیے حالت احرام میں حلال ہے جبکہ تم نے اس کا شکار خود نہ کیا ہو، نہ ہی وہ تمہارے لیے کیا گیا ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں اور اہل علم کا اس پر عمل ہے، وہ محرم کے لیے شکار کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے جب اس نے خود اس کا شکار نہ کیا ہو، نہ ہی وہ اس کے لیے کیا گیا ہو۔ شافعی کہتے ہیں یہ اس باب میں مروی سب سے اچھی اور قیاس سے سب سے زیادہ موافق حدیث ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج یا عمرہ کے لیے نکلے تھے کہ ہمارے سامنے ٹڈی کا ایک دل آ گیا۔ ہم انہیں اپنے کوڑوں اور لاٹھیوں سے مارنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھاؤ کیونکہ یہ سمندر کا شکار ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اسے اہل علم کی ایک جماعت نے محرم کو ٹڈی کا شکار کرنے اور اسے کھانے کی رخصت دی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ اگر وہ اس کا شکار کرے اور اسے کھائے تو اس پر فدیہ ہے۔